اچھا زبیر بھائی نے اتنا ماشاءاللہ میں یہ کہوں گی اتنی ڈیپلی اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ بات کلیئر کر دی کہ جو لوگ ادھر سے ادھر بات دینی لحاظ سے سوشل میڈیا نے تو یہ کہوں گی کہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ویوز بہت زیادہ اوپن کر لیے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ابھی یہ جو میری جو میسج آپ نے پڑھا ہے اور یہ آگے فارورڈ کر دیں تو آپ کو یہ خوشی ملے گی، ورنہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ آ جائے گا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان پرسن سے یہ پوچھا جائے کہ اس کے نیچے کوئی ریفر ہے، کچھ ریفرنس ہے، تو اس کا کچھ ان کو نہیں معلوم۔ اچھا ہمارے پاس آف کورس ڈفرینٹ مسلک سے لوگ بلانگ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سب کرتے ہیں، میرا رب قبول کرنے والا پتہ نہیں اس کو کس کی وضو باوضو کس کی دعا قبول ہو جائے، لیکن ہم لوگ جب بات کو ڈیلیور کرتے ہیں، آج جو ٹاپک ہم لوگوں نے اسپیشلی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آگے بات ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو بات آگے کر رہے ہیں، کیونکہ جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ جب آگے جاتی ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے نماز کے بارے میں کوئی بات کریں، ہمیں پورا یقین ہے کہ فرض نماز اس وقت کی اتنی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چھوٹی، میں نے تو ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کی۔ اچھا زبیر بھائی ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے کہا کہ آگے بات ہر کوئی پرسن قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا، اس کے اندر بہت سارے پیغمبران دین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی گئی اور بہت ساری بی بی مریم علیہ السلام پر بہت ساری صورتیں، اس میں ایک پوری اسٹوری ٹائپ کا ہم جب ریڈ کرتے ہیں، جو پتہ کرتے ہیں کہ یہ اور خدا نے بار بار ہمیں یہ بات بار آگاہ کیا ہے کہ تم کس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھا جائے تو رب بار بار بتاتا ہے کہ تم کیسے پیدا ہوئے، تم کتنے غلیظ تھے، تم کس چیز سے، تم ایک نطفے سے پیدا ہونے والے ایک بندے ہو، اور تمہاری کیا اوقات ہے، اور تم میری کس کس نعمتوں کا شکر کرو گے جو میں تمہیں۔ اللہ پاک کی اس کتاب کو ہر بندہ کیسے پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، یہ بتائیے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سے پہلے ایک بات میں کہوں کہ جو سبھی نے کہا کہ بالکل مختلف مسالک سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب قابل عزت ہیں، لیکن جب ہم یہاں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بلیو کیجئے اس وقت ہم کسی بھی مسلک کے یعنی وہ نہیں ہوتے، نمائندے نہیں ہوتے، ہم قرآن و حدیث کے نمائندے ہوتے ہیں، چونکہ مسالک جتنے بھی ہیں وہ سب ہمارے ہیں۔ اب کئی مسلک کے ماننے والے، کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ، کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ، لیکن جب یہاں سے پیغام ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ پیغام خالصتاً قرآن و حدیث ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی مسلک کے ماننے والے ہیں ان سب کے لیے وہ ایک قانون ہو، چونکہ مسالک الگ ہیں، کسی کے نزدیک کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث سب کے نزدیک بالاتفاق ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اعتماد اور اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتقال سے کچھ دن قبل نبی علیہ السلام نے ایک وصیت فرمائی تھی، فرمایا ترکت فیکم امرن لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، جب تک تم چمٹے رہو گے قرآن اور حدیث سے۔ تو قرآن اور حدیث ایک ایسی کتاب ہے جو سب کے لیے بالاتفاق ایک بہترین کتاب، با اعتبار کتاب، تو اس کی بات الحمدللہ جب آپ تک پہنچتی ہے تو وہ سب کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود اسی کی پکڑنے کو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں تم سب مل کر، کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہری پگڑی باندھتا ہوگا، کوئی سفید باندھتا ہوگا، کوئی اپنے آپ کو کسی مسلک سے کہتا ہوگا، سب کے سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں تم سب اللہ رب العالمین کے پرچم تلے یعنی قرآن اور حدیث کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ قرآن سے مستفید کیسے ہوا جائے؟ سب کے سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس قرآن سے مستفید کیسے ہوں؟ جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے دو ہی چیزوں، نبی علیہ السلام نے دو ہی چیزوں کو ذریعہ نجات بیان کیا ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن و حدیث کو جو تھام لے گا، قرآن و حدیث کو جو پکڑ لے گا، بلیو کیجئے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے تو اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندی تک لے کر جاتا ہے۔ میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک شام کے اندر، ملک شام کے اندر تجارتی حوالے سے پوری دنیا سے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اب ملک شام کے اندر ایک شخص آیا، اس کا نام تھا سلام بن جبیر۔
قرآن کی عظمت کا بتا رہا ہوں کہ قرآن کس طریقے سے انسان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک لے کر سبحان جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ سلام بن جبیر یہ جب پہنچے شام کے بازار کے اندر، انہوں نے کئی چیزیں پرچیز کی کہ مدینہ کے اندر آ کے وہ چیزیں میں فروخت کروں گا. اب ان کے پاس کچھ رقم بچ گئی، بہت ہی معمولی سی رقم ان کے پاس بچی. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ جو پیسہ بچا ہوا ہے یہ بھی کہیں انویسٹ کر دوں، اس سے بھی کوئی چیز خرید لوں تاکہ مدینہ جا کے اس کو میں بیچ کے اس کے بھی پروفٹ کما لوں. وہاں ایک غلام بک رہا تھا، اس کا نام تھا سالم. وہ غلام انتہائی کم قیمت میں بک رہا تھا. سلام بن جبیر نے اس غلام کو خرید لیا چونکہ ان کے پاس معمولی قیمت موجود تھی اور غلام معمولی قیمت میں بک رہا تھا. جب انہوں نے اس غلام سالم کو خرید رہے تھے، انہوں نے اس کے مالک سے، جو غلام کا مالک تھا، اس کو کہا کہ یہ اتنی حقیر قیمت میں کیوں بک رہا ہے؟ غلاموں کی قیمت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے. اس نے کہا حضور میں بالکل صاف سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ غلام بالکل بیکار ہے، بالکل نکھٹو ہے، اس کا کوئی کمال نہیں، بالکل یعنی کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے اس کو کم قیمت میں بیچ رہا ہوں. تمام باتیں جاننے کے باوجود سلام بن جبیر نے اس غلام سالم کو خرید لیا. خرید کے یہ مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کے جو انہوں نے سامان تجارت شام سے خریدا تھا وہ تو فوری طور پہ فروخت ہو گیا. یہ غلام سالم، یہ پیسہ ان کا غلام کی صورت میں پھنس گیا کیونکہ اس غلام کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر کوئی صفات، کوئی کوالٹیز نہیں تھیں. روزانہ سالم بن جبیر سالم کو بازار لے کر آتے مدینہ کے، پھر گھر لے جاتے. اس طرح 8-10 دن گزر گئے. ایک خاتون تھی مدینہ کے بازار میں، وہ آتی تھیں کچھ شاپنگ کے لیے. ان کا نام تھا سبیتا. سبیتا کے معنی ہے باوقار. یہ سبیتا جو خاتون تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ غلام کو روز آنا لے کر آتا ہے پھر واپس لے جاتا ہے، اس غلام کو کوئی خرید نہیں رہا. لہذا سبیتا سلام بن جبیر کے پاس گئیں اور جا کر پوچھنے لگیں کہ اس غلام میں ایسی کیا بری بات ہے کہ کوئی اس کو خریدتا نہیں، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ روز آنا آپ اس کی قیمت میں کمی کرتے جا رہے ہیں، یعنی کل جو قیمت تھی آج کم کر دی، پھر اگلے دن اور کم کر دی. اتنی حقیر رقم میں بھی اس غلام کو کوئی نہیں خرید رہا، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں. سلام بن جبیر نے کہا محترمہ وجہ کچھ نہیں ہے، بس یہ کسی کام کا غلام نہیں ہے، یعنی کسی کام نہیں آتا، بالکل نکھٹو سا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی صفات نہیں ہے کہ کسی کو یہ غلام پسند آئے. سبیتا نے کہا کہ یہ بھی تو کسی کی اولاد ہوگی، یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، چلو ایک کام کرتی ہوں، میں خدا ترسی میں اس کو خرید لیتی ہوں. اللہ. سبیتا نے اس غلام کو خرید لیا. غلام کو خریدنے کے بعد وہ گھر لے گئی، اس کو شفقت دی، اس بچے کو پیار دیا، اس کو پروان چڑھایا. خوب اچھی غذا کھانے کے بعد، شفقت ملنے کے بعد، خاندان گھر ملنے کے بعد، یہ جو غلام جس کا نام سالم تھا یہ پروان چڑھا اور خوب طاقتور، دانشمند، عقلمند ثابت ہوا. اس کے بعد مکہ کا ایک تاجر تھا، ابو حذیفہ اس کا نام تھا. وہ بھی شام گیا تجارت کے لیے، سامان خریدا، سامان خرید کے اس کو مکہ جانا تھا تو مدینہ میں اس نے پڑاؤ ڈالا. مدینہ کے اندر وہ کچھ دن کے لیے پڑاؤ ڈال کے رک گیا. اب وہاں پر اس خاتون سبیتا کے چرچے ہو رہے تھے، مدینہ کے اندر اس خاتون سبیتا کے چرچے ہو رہے تھے کہ کیسی نیک بندی ہے جس نے ایک غلام کو خریدا اور بیٹوں کی طرح رکھا اور اس کو کھلا پلا کے پرورش کر کے محبت دے کے پروان چڑھایا. بڑی ہی اچھی عورت ہے. ابو حذیفہ نے جب اس لڑکی سبیتا کے اتنے قصے سنے تو اس کے گھر پہ رشتے کا پیغام بھیج دیا. اس کے گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد سبیتا کا نکاح ہو گیا ابو حذیفہ کے ساتھ جو کہ مکہ کا رہنے والا تھا. نکاح ہوا ہے مدینہ کے اندر. اب نکاح کے بعد ابو حذیفہ سبیتا کو لے کے چلے گئے مکہ. مکہ جب پہنچے تو وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، کیونکہ ابو حذیفہ بھی بزنس مین، کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے تاجر، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس مین، ایک بڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے. ابو حذیفہ نے کہا کہ یار میں نوٹ کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہت دنوں سے عثمان اور میرے درمیان فاصلہ ہے. عثمان مجھ سے ملتے نہیں ہیں، عثمان کا وہ رویہ، وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. پہلی جو ہماری گپ شپ تھی، بیٹھک تھی، بڑا مزہ کرتے. لہذا ابو حذیفہ نے فیصلہ کیا کہ میں عثمان کے گھر پر جاؤں گا اور اس دوری، اس فاصلے کے سبب پوچھوں گا. ابو حذیفہ عثمان کے دروازے پر پہنچے کہ عثمان کیا بات ہے. اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی، اب یارانہ نہیں رہا، وہ فرینڈشپ نہیں رہی، وہ دوستی نہیں رہی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھی بات کی. قرآن نے بھی کہا نا وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی اور صاف ستھری کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حذیفہ بات یہ ہے کہ تو لات اور منات کا ماننے والا اور میں ایک خدا کا ماننے والا. ابو حذیفہ کو دھچکا لگا کہ یہ کیا بول رہے ہو. ابو حذیفہ نے عثمان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک نبی آیا ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ ہے، وہی معبود، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑیوں کا بنانے والا. میں نے اس اللہ کے آگے
سجدہ کرتا ہوں اور تو لات منات کی آگے، لہٰذا ہمارے درمیان اب ڈسٹینس ہوگا، اب فاصلہ ہوگا۔ ابو حذیفہ نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی، کہا کہ اس نبی سے مجھے بھی تو ملواؤ، میں بھی تو دیکھوں اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حذیفہ کے سامنے دین کا پرچار کیا، قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن ایسا اثر انداز ہوا کہ ابو حذیفہ وہاں سے کلمہ پڑھ کے اٹھے۔ سبحان جب اللہ، کلمہ پڑھ کے اٹھے، سبحان اللہ۔ اپنے گھر پہنچے، گھر پر بیوی جو سبیتا تھی اس نے دیکھا کہ ابو حذیفہ بڑا خوشباش نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا حلیہ اس کا، بڑا زبردست محسوس کر رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا ابو حذیفہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہارے اندر اتنا بڑا بدلاؤ اور ذہنی طور پہ بہت فریش اور خوش نظر آ رہے ہو؟ ابو حذیفہ نے کہا کہ بات یہ ہے میری بیگم کہ میں اسلام قبول کر کے آ رہا ہوں سبحان اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ سبیتا بڑی متاثر ہوئی اسلام کی تعلیمات سے، اس نے کہا کہ پھر میں بھی اسلام قبول کر لیتی ہوں۔ سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اب سبیتا جو ہے یہ پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اسپیچ کر رہے تھے وہ تقریر یہ تھی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے۔ سبیتا نے تقریر سنی، بڑی متاثر ہوئی، گھر گئی، اپنے غلام سالم کو آزاد کر دیا۔ اچھا، سالم آزاد ہونے کے بعد اور پریشان ہو گیا، سالم آزاد ہونے کے بعد پریشان ہو گیا۔ سبیتا نے کہا تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سالم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نہ میرا کوئی خاندان، نہ میرا کوئی قبیلہ، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے مجھے آزاد تو کر دیا ثواب کی امید پر، میں کہاں جاؤں گا؟ ابو حذیفہ نے کہا کہ چلو میں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں، آج سے تو ہمارا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب غلام سے تو آزاد کر دیا لیکن ساتھ تو رکھنا ہے، لہذا آج سے تو ہمارا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب وہاں پر جو آواز لگنے لگی، لوگ اب سالم کو سالم بن حذیفہ کہنے لگے۔ اچھا، سالم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سالم کو حذیفہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھوڑ دیا کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہے اور دین کو سیکھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سالم کی ڈیوٹی صرف دین سیکھنے پر لگا دی۔ جب مدینہ سے صحابہ اکرام مائیگریٹ ہو کے ہجرت کر کے جب مکہ سے جب پہنچے یہاں پر، تو مسلمانوں کے لیے ایک امام چاہیے تھا۔ مہاجرین صحابہ اکرام جب پہنچے تو ان کو مسلمانوں کے لیے امام چاہیے تھا۔ حذیفہ ان دنوں کے اندر قرآن کو اتنا سیکھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مائیگریٹ مہاجرین جو صحابہ تھے ان کا امام سالم کو مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سالم جو کہ غلام ہوا کرتا تھا آج مسلمانوں کا امام بن چکا ہے۔ اسی طرح سلام بن جبیر بھی آیا جس نے شام سے سب سے پہلے اس سالم کو خریدا تھا۔ اب جب سلام بن جبیر نے دیکھا کہ یہ شخص کہ جس کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، یہ شخص جس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، جسے میں نے شام سے چند کوڑیوں کے مول خرید کے مدینہ کے بازار میں رل گیا تھا اس غلام کو بیچنے کے لیے، کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا، آج اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد، قرآن پر عمل کرنے کے بعد اس کو مقام اور منصب اتنا بڑا مل گیا کہ مسلمانوں کا اس کو امام بنا دیا گیا۔ تو قرآن در حقیقت انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، ایک غلام کو امام بنا دیتا ہے، ایک غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ وقت کو اللہ والوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے کہ اس قرآن کا کرشمہ ہے، کمال ہے۔ بے شک۔ اچھا، قرآن کی بات کی جائے تو جب سے یہ قرآن نازل ہم پر ہوا ہے، ہمیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ہم اسے پڑھنا، اس وقت سے اس کے اندر کبھی بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم اس کو پڑھ کے ضرور تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم اچھی راہ پہ نکل جاتے ہیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور بہت ساری کتاب الہی جیسے قرآن پاک ہے، لیکن بہت ساری اور زبور، انجیل، ان میں کچھ تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک واحد ہمارے لیے کتاب الہی ہے جو ابھی تک اس کا ایک لفظ با لفظ جیسے اترا ہے ویسے ہی ابھی تک ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ کیوں آپ اس کو ذرا سا تصدیق کر دیجئے۔ تبدیلی آ بھی نہیں سکتی۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہو، اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی کر دینا یہ کسی کے بس کی ہمت ہے ہی نہیں کہ جس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہو۔ قرآن در حقیقت درس انقلاب ہے،
قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو شروع میں ہی کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو بڑوں بڑوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے سامنے قرآن پڑھا، ابھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبدیل ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا گیا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہ قرآن در حقیقت درس انقلاب ہے، قرآن تبدیلیوں کے لیے آیا ہے، انسان کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، بشرطے کہ انسان اس قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ آج فقدان اس بات کا ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ جو موضوع ہم نے سلیکٹ کیا ہے اندھی تقلید، لوگوں کے پیچھے بغیر کسی دلیل کے ان کی بات کو قبول کر لینا، یہ اسی سبب، اسی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن کو ہم خود سے کھول کے نہیں پڑھتے۔ یہ سارا ذمہ ہم نے مولویوں کے سپرد کر دیا ہے کہ جناب آپ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن کو سمجھائیں۔ کیا کلمہ صرف مولوی نے پڑھا ہے؟ نہیں، کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، میں بھی اسی طرح سے اس دین کا دعوے دار اور ٹھیکیدار ہوں جس طرح سے ایک دین کا جاننے والا ایک عالم دین ہے۔ اچھا، بات کریں گے ہم زبیر عباسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اوکے اوکے اوکے، چلیے۔